اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر کا 3 دن کا وظیفہ ہے۔ پہلے دن انشاءاللہ دولت ہی دولت ہوگی، دوسرے دن کوئی بیماری ہے تو اس سے مکمل شفا ہوگی، اور تیسرے دن کاروبار میں خوب برکت ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس عمل کے 3 سب سے بڑے فائدے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی برکات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن 3 سب سے بڑے فائدے یہ ہیں کہ پہلے نمبر پر اس گھر میں بہت زیادہ دولت آتی ہے، گویا کہ وہ گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ اس گھر کے اندر جتنے بھی لوگ بیمار ہوں، اس عمل کی برکت سے سب کو اللہ پاک صحت عطا فرماتا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی ایک بندہ بھی یہ عمل کر لے تو سب گھر والوں کا نصیب بدل جاتا ہے، مقدر سنور جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ کاروبار میں خوب برکت آتی ہے۔ اب کیونکہ یہ عمل صرف 3 دن کا ہے، تو 3 دن کے اندر اگر یہ 3 چیزیں ایک ہی عمل سے آپ کو مل رہی ہیں تو پھر اس عمل کو ہرگز مت چھوڑیے گا۔ اس عمل کو زندگی میں صرف ایک بار ضرور کر لیجئے۔ یہ 3 ہی چیزوں کا عمل ہے، اور آپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ ایک خاص دعا جو میں آپ کو اس عمل کے اندر بتاؤں گا، وہ دعا ہے کہ جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ بندہ زبان سے جو بھی الفاظ بولتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز کہ سورۃ الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی بلا شبہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لا ولد ہے۔ شہد سے زیادہ میٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید نہر۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی سی طاری ہو گئی اور دفتن سر اٹھا کر مسکرائے۔ پھر یا تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا لوگوں کے اس سوال پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مسکرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت اتری ہے، اور پھر آپ نے سورۃ الکوثر پوری پڑھ کر سنائی۔ اس کے بعد فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ ایک جنت کی نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے، جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس پر میری امت قیامت والے دن آئے گی۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں۔ بعض لوگ اس سے ہٹائے جائیں گے تو میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ بھی میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکال لی تھیں۔ اور ناظرین، حدیث میں وارد ہوتا ہے کہ اس پر 2 پرنالے آسمان سے گرتے ہوں گے۔ نسائی کی حدیث میں یہ واقعہ مسجد میں گزرا۔ اسی سے اکثر قاریوں کا استدلال ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، اور اکثر فقہا نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت میں نازل ہوئی ہے، اور ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا، مجھے کوثر عطا کی گئی ہے جو ایک جاری نہر ہے لیکن گڑھا نہیں ہے، اس کے دونوں جانب موتی کے خیمے ہیں، اس کی مٹی خالص مشک ہے، اس کے کنکر بھی سچے موتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر 2 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ دعا ہے جو آپ کو بتاؤں گا، اس کی زیادہ تعداد میں صرف 3 بار پڑھنا ہوگا، اور اگر 3 بار پڑھنے سے کسی شخص کے مقدر سنور جائیں، قسمت سنور جائے، تو پھر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اور ناظرین، سب سے بڑی بات یہ کہ یہ 3 فائدے آپ کے تمام گھر والوں کو نصیب ہوں گے، صرف ایک بندے کو نہیں کہ جس نے عمل کیا اس کو فائدہ ہو۔ یہ بڑا انوکھا عمل ہے اور بڑا ہی بہترین وظیفہ ہے۔ یہ زندگی کا ایک راز ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ ناظرین، اس سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی ترتیب کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اسی درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، یہ بڑا اہم نقطہ اب آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا ہی بہترین وظیفہ ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ سن کر اس پر عمل کر لیں، اور اسی ترتیب کے مطابق جیسے اللہ والوں نے بتایا ہے، اسی ترتیب کے مطابق اگر آج آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو یقین جانیے ساری زندگی آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ مجھے جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں یہی عمل کرتا ہوں، اور اللہ کا فضل، اس کی رحمت فوراً برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، جو شخص بھی اپنی جیب کو، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ دولت مند ہونا چاہتا ہے، تو اس عمل کو وہ لازمی کر لے۔ آپ کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں، لازم نہیں کہ آج کے دن کریں، پورے ہفتے میں جب مرضی 3 دن کر لیں، لیکن یہ 3 دن آپ نے ضرور کرنے ہیں۔
ایک پیر کا دن، دوسرے نمبر پر جمعرات اور تیسرے نمبر پر جمعے کا دن۔ یہ 3 دن بہت ہی قیمتی دن ہیں۔ ان 3 دنوں میں اگر کوئی دن خاص کر کے عزم کر لیتے ہیں تو فوری طور پر انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے۔ آپ نے جس دن بھی شروع کرنا ہے اس کے آگے مسلسل 3 دن کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پیر کے دن شروع کرتے ہیں تو پیر، منگل اور بدھ کو یہ وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اگر جمعرات کو شروع کرتے ہیں تو جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے اور جتنی بھی دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ الحمدللہ گارنٹی شدہ 100% عمل ہے۔ یہ عمل آپ کو میں دعوے کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ عمل جس نے کیا ہے وہ بہت جلد مالا مال ہوا ہے، کیونکہ یہ عمل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جو بندہ بھی کرتا ہے فوری طور پر اسے اس کی تاثیر دیکھنے کو ملتی ہے، اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے درود پاک پڑھا، اور یہ عمل کرتے ہوئے آپ نے عمل کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، کسی سے کلام نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی۔ اور ناظرین، دوسرے نمبر پر جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک گلاس پانی، یہ بیماریوں سے شفا کے لیے، گھر کے اندر کوئی دائمی بیماری ہے، کوئی عارضی بیماری ہے، کسی بھی قسم کی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، لا علاج بیماری ہے، ڈپریشن ہے یا جو کچھ ہے، ناظرین یہ عمل کرنے سے ہر قسم کی بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ کاروبار اگر نہیں چل رہا، رکاوٹیں ہیں، بار بار نقصان اٹھا رہے ہیں، یہ عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ کاروبار فوری طور پر عروج پر جائے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے کہ درود پاک پڑھا، قبلے کی جانب منہ کر کے بیٹھے ہوئے باوضو کرنا ہے۔ اس عمل کی ایک ایک بات کو سمجھ کر کرنا ہے۔ ناظرین محترم، یہ عمل ہے ہی ایسا کہ جیب دولت سے کبھی خالی نہیں ہوتی اور گھر سے مال و دولت کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اب سب سے پہلے درود پاک جو تعداد بتائی ہے اس کے مطابق پڑھا۔ اب آپ نے اس کے بعد یا وہابو، اللہ تعالیٰ کا ایک اسم پاک ہے جس کا مطلب ہے بہت دینے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا، اور جس کا معنی ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس سے وہ جو چاہے عطا فرمائے، بغیر وجہ کے دوسروں پر مال و دولت کو نچھاور کر دینا۔ اس طرح بے سوال عطا فرمانے والے کو وہاب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ وہاب ہے کہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین ضرور اس کی بارگاہ سے آج خزانہ حاصل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک تو ہے مانگنا، لیکن آج 3 چیزیں آپ نے مانگنی ہیں جن کا تذکرہ میں نے شروع میں کر دیا۔ یہ تینوں چیزیں مانگ لیں، اس ایک عمل سے انشاءاللہ آپ کو ضرور مل جائیں گی۔ تو یہ تو بڑے فائدے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے بھی اگر بتانا شروع کروں تو یقین جانیے آپ حیران رہ جائیں گے۔ رزق کے دروازے آپ پر کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور جو شخص یہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت اس پر خوب برستی ہے۔ تو ناظرین اسی طرح جب آپ نے اس اسم پاک کو پڑھا اور اس کی ترتیب جو میں نے بتائی ہے اس ترتیب کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنی عطا کے خزانے کھول دے گا، اور جو چیزیں بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور ملیں گی۔ ناظرین اس اسم پاک کا تعلق خاص رزق کے ساتھ ہے، تو آپ نے اس اسم پاک کو کم از کم 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ جتنا پڑھنا چاہیں، لیکن کم از کم 12 مرتبہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور اسم پاک پڑھنا ہے، اور وہ ہے یا رزاقو، اور اس کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ اب بہت زیادہ رزق جو آپ نے حاصل کرنا ہے، روزی پہنچانے والا۔ تو لوگ اس اسم پاک کو اتنا پڑھتے ہیں کہ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ان دونوں ناموں کا وظیفہ کرتے ہیں تو ان کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے، اس کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ذرائع آمدن اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو ذریعہ آمدن بھی بن جائے گا۔ لازمی نہیں کہ آپ کوئی بڑے رئیس یا مالدار ہیں تبھی یہ عمل کام کرتا ہے۔ اگر کوئی فقیر بھی پڑھتا ہے، غریب یا تنگ دست بھی پڑھتا ہے، کوئی بے حال پڑھتا ہے کہ اللہ اس پر بھی کرم نوازی فرماتا ہے، اسے بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ عمل ضرور کرے۔ یقین جانیے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے مالا مال کر دے گا۔ اگر کوئی کسی قسم کی رکاوٹ ہے، کاروباری بندشیں ہیں، شادی کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، گھر کے اندر نافرمانیوں کے مسائل ہیں، یا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر کے اندر کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، آپ مقروض ہیں، قرضے والے تنگ آ گئے ہیں، یہ عمل کریں انشاءاللہ فوراً قرضے کے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ غیبی مدد کا نظارہ کرنا ہے تو یہ عمل آپ لازمی کیجئے۔
آپ نے آج تک بس سنا ہوگا کہ غیبی مدد کیسے ملتی ہے، یہ عمل کیجئے اور اپنی آنکھوں سے اپنے لیے غیبی مدد کو اترتے ہوئے دیکھیے۔ تو ناظرین، اگر کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی پریشانی کا شکار ہے، ہر مقصد کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب 3 چیزیں تو میں نے آپ کو واضح کی ہیں، ایک تو دولت ہی دولت، دوسرا بیماریوں سے شفا، اور تیسرا کاروبار میں برکت۔ اب آپ نے ایک گلاس پانی بھی اپنے پاس موجود رکھنا ہے، جو آپ نے اپنے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، عمل کے آخر میں اس کو پلانا ہے۔ اگر آپ خود کسی مرض میں مبتلا ہیں، معدہ، سر درد، کان درد، ہاتھ درد، کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا پھٹوں کا درد، بعض لوگوں کو کتنے ہی قسم کے درد ہوتے ہیں، کتنی ہی بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے انہیں سب کو شفا ملے گی، کیونکہ اس میں آپ نے سورۃ الکوثر کو بھی پڑھنا ہے۔ اب سورۃ الکوثر کی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو اسم پاک میں نے آپ کو بتایا، یا رزاقو، اس اسم پاک کے کمالات دیکھنا آپ پڑھیں گے، کیونکہ اس کی برکت سے رزق کے سلسلے اور نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی نئی جگہوں سے رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، اور رزق کی پریشانیاں اور تکلیفیں ان سے نجات ملتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس وظیفے کے ذریعے عزت کی راہیں بھی کھلتی ہیں۔ تو جو لوگ بھی حصول رزق کے سلسلے میں نئے اسباب تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو لازمی کریں۔ تو ناظرین، میں بتا رہا تھا دوسرے نمبر پر آپ نے یا رزاقو پڑھنا ہے، اور اس اسم پاک کو بھی آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ جس شخص کی آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے، وہ بندہ اس عمل کو عشاء کے بعد پڑھے یا فجر کے بعد پڑھے تو زیادہ طاقتور ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد پڑھیں یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں تو اس کی تاثیر جلد آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اور کوشش کریں کہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کریں، لوگوں کے ہجوم میں نہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کر جہاں بچوں کا رش نہ ہو، کیونکہ صبح کے ٹائم پر نہ شور ہوتا ہے اور عشاء کے ٹائم بھی عموماً گھروں میں شور نہیں ہوتا، لوگ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہوتے ہیں، تو آپ نے خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ اب یہ اسم پاک آپ نے 23 بار کم از کم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورۃ الکوثر جو کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور آخر میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی۔ اب سورۃ الکوثر کی تعداد بھی ذرا سمجھ لیجئے، یہ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے یا بسم اللہ کے بغیر پڑھنی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے یہ دعا سن لیں، کیونکہ یہ دعا بڑی اہم ہے، اسے صرف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ کار میں نے بتا دیا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور تعداد بھی بتا دی ہے، اور اس سے پہلے یعنی آپ کو جو وظیفے کی ترتیب بتا رہا ہوں، اس ترتیب کو آپ نے ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے، آگے پیچھے نہیں کرنا، اور اس عمل کے دوران کسی سے بات چیت یا گفتگو بھی نہیں کرنی۔ عمل مکمل کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد اٹھ کر اپنے کام کے لیے جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، رات کو کر رہے ہیں تو اسی طرح باوضو سو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ عمل کر کے سوئیے، صبح مقدر کا ستارہ چمکا ہوگا، صبح کریں گے تو سارا دن جدھر جائیں گے کامیابیوں سے اللہ پاک نوازتا رہے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑا آسان اور مختصر سا عمل ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد ہر شخص بغیر کہے بھی میرے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اعمال کرتے ہیں، وظائف اعمال تو ناظرین لوگ کرتے ہیں، لیکن جب کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تو گلے شکوے بھی کرتا ہے، جب یہ عمل کرتا ہے تو سارے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ کامیابی اس عمل کے اندر اتنی ہے۔ تو آپ نے جب اس عمل کو کر لیا، وہ جو پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اس پر دم کر دیا، اور وہ پانی کا گلاس آپ نے پی لینا ہے، اور 3 سانسوں میں پینا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پینا ہے۔ جب عمل کر لیا پھر اس کو دم کیا، پھر بسم اللہ پڑھ کر اس کو 1 مرتبہ پیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، یعنی 3 سانسوں میں آپ نے یہ پانی ختم کرنا ہے۔ اگر گھر کے اندر زیادہ لوگ ہیں تو اس پانی کے اندر آپ اور پانی شامل کر سکتے ہیں۔ 3 لوگ بیمار ہیں تو 3 گلاس بنا لیں، 4 بیمار ہیں تو 4 بنا لیں۔ اس ترتیب کے مطابق اگر صرف اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کرنا کہ اس پانی کو آپ ہمسایوں کو دینے لگ جائیں، کسی اور کو دینے لگ جائیں۔ آپ نے اپنے گھر تک اس پانی کا استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کا فضل دیکھنا کس قدر برستا ہے۔ ناظرین، اب آپ نے سورۃ الکوثر کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، کیونکہ اس کی تعداد ان کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ اس کا مختلف ہے۔ اصل چیز اس عمل کے اندر سورۃ الکوثر ہی ہے۔ سورۃ الکوثر جسے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے،
جس کو دیکھنا آفتاب و نور ہے جو ایک وقت میں آدھی زمین کو چمکاتا ہے، پھر وہ ظاہر کو چمکاتا ہے، اپنے سامنے والے کو چمکاتا ہے، پھر بادل کی وجہ سے کبھی روشنی پھیکی بھی پڑ جاتی ہے، کبھی اسے گرہن بھی لگ جاتا ہے، دن بھر میں 3 پلٹے بھی کھاتا ہے، صبح شام ہلکا، دوپہر کو تیز، لیکن قرآن پاک کی یہ صورت اس قدر روشن ہے کہ یہ پوری دنیا کو چمکا دیتی ہے، پورے گھر کو چمکا دیتی ہے، جو پڑھتا ہے وہ بھی چمک اٹھتا ہے، اس کی نسلیں بھی چمک اٹھتی ہیں۔ اس لیے ناظرین، آج وقت ہے، آج لوگ اپنی بے علمی کی وجہ سے قرآن سے دور ہیں، لیکن قرآن کے اندر ہر ایک چیز موجود ہے، اس کے اندر شفا بھی ہے، رزق بھی ہے، دولت، عزت، سب کچھ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص یہ عمل کرے، ہر شخص کامیاب ہو، لیکن خوش نصیب لوگ ہی یہ عمل کریں گے۔ بہت سارے لوگ آئیں گے، ویڈیو کو اسکپ کر کے چلے جائیں گے یا چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن جس کے مقدر میں ہوگا وہی اس عمل سے فائدہ اٹھائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کون کون آج اس عمل کو کر کے اس سے فیضیاب ہوتا ہے اور اس کی برکتوں کو حاصل کرتا ہے۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، درود پاک وہی جو شروع میں پڑھا تھا یا آخر میں پڑھنا ہے، بس یہ سورت کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنی تعداد بتانے لگا ہوں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو یہ قاعدہ اور کلیہ میں نے آپ کو بتایا، اس پر عمل کر کے دیکھیے، کیونکہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بات میں نہیں کر رہا، اللہ والے کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بھی کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے، نیک کام کو، اچھے کام کو، جس کام کو بھی بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے وہ کبھی ادھورا نہیں ہوتا، ہمیشہ مکمل رہتا ہے، اور انشاءاللہ یہ عمل مکمل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ کے لیے ایسا عمل اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا ہوگا اور نہ سنا ہوگا۔ ناظرین، اس لیے یہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بھی کامیاب ہوں، آپ بھی خوشحال ہوں۔ حال ہی میں ایک خاتون کو یہ عمل بتایا، اللہ کے فضل و کرم سے انہیں شفا بھی ملی اور پریشانیوں کا خاتمہ بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا، کیونکہ یہ سورۃ الکوثر شفا ہے اور اسی طرح رزق اور برکت میں اضافے کا سبب ہے، اور اس سورت کے 20 نام خود قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم اس شان کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کا فضل برستا ہے، اس کی رحمت برستی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، بادشاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک عرضی لکھی جس میں اپنی بیماری کا حال لکھا تھا۔ اس نے کہا، میرے سر میں درد رہتا ہے، موذی مرض میں مبتلا ہوں، مجھے کوئی دعا ارسال فرما دیں۔ آپ نے اس کی طرف ایک ٹوپی ارسال فرمائی۔ وہ ٹوپی سر پر پہن لیتا تو درد چلا جاتا، اور جب ٹوپی اتارتا تو درد لوٹ آتا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، اس نے ٹوپی پھاڑ کر دیکھا کیا چیز ہے، اور جب ٹوپی پھاڑی تو اس کے اندر کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو ناظرین، یہ بسم اللہ تمام آفات سے بچاتی ہے، یہ سورۃ الکوثر ہر بیماری سے محفوظ کرتی ہے، اور اللہ والے فرماتے ہیں اگر کسی کی دعا کی قبولیت نہ ہوتی ہو، سورۃ الکوثر پڑھ کے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن بادشاہ کے لیے قانون، غازی کے لیے تلوار، بیمار کے لیے شفا، غریب کا سہارا، کمزور کا آسرا، گمراہ کے لیے ہدایت، مردہ قلب کے لیے زندگی دینے والا۔ تو ناظرین، قرآن کے اتنے فضائل و برکات ہیں کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور جب ہم قرآن کے ان معجزات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آج بھی 1400-1500 سال گزر گئے پھر بھی قرآن کے اندر اتنی برکت ہے کہ آج بھی ہزاروں لوگ جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تب قرآن کی طرف آتے ہیں اور قرآن ان کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، سورۃ الکوثر آپ نے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 113 مرتبہ پڑھنی ہے، اور عمل کا خاتمہ بھی آپ نے درود پاک پر کرنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ تو یہ عمل کیجئے اور اس کی برکات اپنی آنکھوں سے اترتی ہوئی دیکھیے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔